لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جی پروفیسر صاحب، مجھے نہیں پتا کتنے مسئلے انہوں نے حل کیے ہیں کتنے نہیں کیے، لیکن ہاں میں تقلید چھوڑنا چاہ رہا ہوں. لیکن اب ضروریت وکٹورین الحدیث بیچاری مجھ سے تقلید چھڑوا کے خود سے تحقیق بھی نہیں سکھا پا رہی یار. وہ بڑی لانتی اور ڈرپوک قوم ہوتی ہے یار. آج پتہ چلا مجھے تو ضروریت وکٹورین الحدیث کا. میں تو یہ سمجھتا تھا یہ سنجیدہ ہو کر کے گفتگو کرتے ہیں گروپوں کے اندر، لوگوں کو کہتے ہیں کہ تقلید چھوڑ دو، تقلید چھوڑ دو، قرآن حدیث پر آؤ، قرآن حدیث سے تحقیق کرو. اب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھاؤ قرآن حدیث سے. تو پتہ نہیں ضروریت وکٹورین الحدیث کو ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے سامنے کوئی سوال نہ آ کے کوئی ملک الموت آ کر کے کھڑی ہو گئی ہو. یہ کیا بات ہے پروفیسر صاحب؟ چلیں آپ ہی سکھائیں مجھے خود سے تحقیق کرنا قرآن حدیث سے. یار کوئی تو بندہ، اللہ کا بندہ سامنے آؤ اور مجھ سے تقلید چھڑا کر خود سے تحقیق کرنا سکھاؤ یار مجھے قرآن حدیث سے. اور تمہاری ضروریت کو یار اللہ کا واسطہ آؤ تو صحیح یار. بھائی خود سے تحقیق تم کرتے ہو نا، نصوص میں خود سے تحقیق نہیں کرتے ہو، تم کو طریقہ تو معلوم ہے. بھائی حنفی مقلد کو معلوم ہے تحقیق، کیونکہ نصوص میں وہ لوگ تقلید نہیں کرتے ہیں، خود ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں. رڈی والے بھی بھئی مجھے تو قرآن حدیث سے تحقیق کرنی ہے، مجھے اب جھگڑوں میں پڑھنا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، مجھے جھگڑوں میں پڑھنا ہی نہیں. اب مجھے تقلید چھوڑنی ہے پروفیسر صاحب اور خود سے تحقیق کرنی ہے. مجھے اب یہ دیکھنا ہے مسلک اہل حدیث کے اندر ایسا کون سا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے جو بندہ ہوتا تو جاہل ہے لیکن مسلک اہل حدیث کے اندر آتے ہی وہ بندہ خود سے تحقیق کرنے لگتا ہے، اور وہ بھی قرآن حدیث سے، وہ بھی قرآن حدیث سے. تو بھائی اتنا کراماتی سافٹ ویئر تو میں اپنے اندر ایکٹیویٹ کرانا چاہوں گا. میں بھی دیکھوں گا اس کراماتی سافٹ ویئر کا کچھ کمال. بھائی مجھے بھی خود سے تحقیق کرنا سکھاؤ یار قرآن حدیث سے. کہ راشد آپ، یا کیا نام ہے، رشید نام ہے یا راشد نام ہے، بس شرابی بول دوں گا. آپ یہ بتاؤ، آپ نصوص میں تقلید کرتے ہو؟ یہ بتا دو. بھئی میں پتہ نہیں کس مسئلوں میں تقلید کرتا ہوں کس نہیں. جس میں بھی کرتا نا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ہر طریقے کی تقلید چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں تو اب ضروریت وکٹورین الحدیث کو اللہ کا واسطہ دے کر کے کہہ رہا ہوں کہ بھائی لوگوں، اللہ کے واسطے مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھاؤ قرآن حدیث سے. اب میں تقلید نہیں کروں گا، میں خود سے تحقیق کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے بندو کیوں بھاگ رہے ہو تم؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ایک بھائی تمہارے پاس چل کے آ رہا ہے اور وہ تمہارے ہی مطابق قرآن حدیث کی طرف آ رہا ہے، خود سے تحقیق کرنا چاہ رہا ہے، تو آپ سکھا کیوں نہیں رہے اس کو؟ بھاگ کیوں رہے ہو پروفیسر صاحب؟ دیکھیں، آپ کسی بات کا جواب دیں نا. آپ فروع میں تقلید کرتے ہو، نصوص میں تو تقلید نہیں کرتے، ادھر بھی آپ تقلید کرتے تھے. تو آپ خود کس طرح ادھر سے مسئلہ لے تحقیق پہ لیتے تھے نا. تو اب تو ماشاءاللہ تحقیق کے عادی ہو. بس یہ امام صاحب کا کہنا چھوڑ دو بس کہ ہم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. بھائی میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تقلید چھوڑ رہا ہوں. اب مجھ سے سوال نہ کرو. یہ میں قائم میں کرتا ہوں، قائم میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں. جس میں بھی آپ کو لگتا ہے نا اس میں تقلید ہے، چھوڑ دیے لاؤ. لیکن مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھاؤ یار. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پوری ضروریت وکٹورین الحدیث کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں پروفیسر صاحب مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھائیں قرآن حدیث سے، ورنہ اللہ قسم تم لوگوں کا گربان پکڑ لوں گا قیامت کے دن. جیسے تم تقلید کے حرام ہونے کا، شرک ہونے کا فتویٰ دیتے ہو نا، تو میں تمہارا گربان پکڑ لوں گا قیامت کے دن کہ اللہ میں تو خود چھوڑنا چاہتا تھا اور میں ان کے نہورے کر رہا تھا کہ یہ مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھائیں قرآن حدیث سے، لیکن انہوں نے نہیں سکھایا. میں گربان پکڑ لوں گا پروفیسر صاحب آپ کا. بھاگو مت آپ، مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھاؤ قرآن حدیث سے. دیکھیں، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ابھی جیسا آپ لوگ بولتے ہیں نا کہ ابھی حنیفہ نے 12.5 لاکھ اجتہادی مسائل کیے، یہ کیے وہ کیے، جب دکھانے کو کچھ نہیں، تو ایسے جب آپ کو پتہ چلے کہ ہم بے بس ہیں، تو پھر آپ خود بخود تحقیق شروع کرو کہ یہ جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ امام صاحب نے 12.5 لاکھ اجتہادی مسائل حل کیے، اتنا جھوٹ کیوں بولا. اب اس کی چھان بین کرو، انشاءاللہ آپ خود بخود تکلیف چھوڑ دو گے. یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس پہ عمل کرو. کوئی بات نہیں، جس نے جھوٹ بولا یہ اس کے ذمے، میرے ذمے نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اب میں تو خود سے تحقیق کرنا سیکھنا چاہ رہا ہوں نا پروفیسر صاحب.
تو اب آپ اللہ کے قرآن سے مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھائیں نا. آپ کیوں بھاگ رہے ہو؟ آپ کیوں بھاگ رہے ہو تو بتاؤ. آپ تحقیق نہیں کرتے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ امت جو ہے قرآن حدیث سے خود سے تحقیق کر کے عمل کرے؟ آپ یہ چاہتے ہو کیا امت جو ہے تقلید جو ہے کرتی رہے، چھوڑے نا اسے؟ ذرا بتائیں تو صحیح، آپ کا ہے کیا مسئلہ پھر؟ بھئی ایک بندہ جب تم سے کہہ رہا ہے کہ بھئی میں تقلید چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھاؤ قرآن حدیث سے، تو آپ اتنا ٹالا مٹول والے کام کیوں کر رہے ہو؟ کبھی ادھر بھاگنا، کبھی ادھر بھاگنا. یہ کیا ہے بھاگم بھاگ کیا ہے؟ اس کو کیا نام دیا جائے؟ ڈرپوک یا بزدل یا دھوکہ دھڑی؟ دیکھیں راشد، میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. جس طرح آپ لوگ جھوٹ کہتے ہو نا کہ ابھی حنیفہ رحمہ اللہ نے 12.5 لاکھ اتحادی مسائل حل کیے، ابھی آپ اس کو ڈھونڈو کہ واقعی حل کی، تلاش کرو، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اپنے علماء سے پوچھو کہ بھائی کس مقصد سے حل کیا، پورا دلیل. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم، حي على اس کے الصلاة. پیچھے مت لگو جس کا علم نہیں. تو آپ ایسا کرو، جب امام ابو حنیفہ کے جو 12.5 لاکھ اجتہادی مسائل کا آپ جھوٹ بولتے ہو نا، آپ کی علماء آپ کو بولتے ہیں، تو پہلے آپ ان کی تحقیق شروع کرو. اپنے علماء سے پوچھو کہ بھائی اس کی دلیل دے دو، کس مسئلے کو حل کیا، کون سا قرآن اس میں حل نہیں تھا. یہ آج سے یہ کام شروع کر دو، انشاءاللہ آپ کا تحقیق انشاءاللہ آگے رنگ لے کے آئے گا. چھوڑو نا یار پروفیسر صاحب، میں کسی جد بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. میں تو آپ سے خود کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ کو اللہ کا واسطہ آپ مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھائیں. چھوڑیں نا ان جھگڑوں والی باتوں کو، امت کو ایک کریں اور امت کو خود سے تحقیق کرنا سکھائیں. آپ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھیں، پہلی آیت پڑھیں قرآن کریم کی، پہلی سورہ جو ہے سورہ فاتحہ ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ کریں، پھر اس کا جو ہے تفسیر کریں خود سے، پھر اس سے کتنے مسئلے نکل رہے ہیں وہ بتائیں اور مجھے بھی سکھائیں ساتھ میں. ٹھیک ہے نا؟ مجھے بھی سکھائیں میرے بھائی. سورہ فاتحہ پڑھیں، جلدی سے شروعات کریں بھائی، بسم اللہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت اجر عظیم سے جو ہے نوازے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ ایک بندہ خود آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھائی مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھاؤ. اور قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی کام کرو شروع سے کرو، اور شروعات قرآن کریم کی پہلی سورہ فاتحہ ہے، آپ اسی سے چالو کریں. دیکھیں راشد، آپ نے تحقیق کا پوچھا، میں نے آپ کو طریقہ بتایا. آپ نے کہا کہ مجھے بتا دو خود سے تحقیق کرنے کا طریقہ. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آپ لوگ امام صاحب پہ 12.5 لاکھ اجتہادی مسائل کا حل یہ جھوٹ بولتے ہو، یہ اپنے علماء سے اس کی کیا آپ جانچ پڑتال کرو. پھر میں نے اس پہ قرآن مجید کی آیت آپ کو پڑھی. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا آپ کو علم نہ ہو. تو پہلے آپ ایسے کرو کہ آپ ادھر سے تحقیق شروع کرو. جب یہ تحقیق آپ کی کمپلیٹ ہو جائے پھر میں آپ کو دوسرا اسٹیپ دے دوں گا. تو آپ اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح، بچے کی طرح میری بات مانو نا. میں آپ کو تحقیق سے بتا رہا ہوں. آپ پہلے یہ امام صاحب کے 12.5 لاکھ اجتہادی مسائل پہ تحقیق کرو، اس کا کیا رزلٹ نکلا پھر میں آپ کو دوسرا اسٹیپ بتاؤں گا. اچھا، آپ خود سے تحقیق نہیں کرتے؟ انکار کر دیجئے. انکار کر دیجئے کہ بھئی مسلک اہل حدیث جو ہے خود سے تحقیق نہیں کرتی، بلکہ دوسروں کی تحقیق پر آنکھیں بند کرتی ہوئی اور اندھی تقلید کرتے ہوئے اس پر ہی بھروسہ کرتی ہے. یہ خود سے تحقیق نہیں کرتے. بھئی میں سیکھنا چاہتا ہوں اب خود سے تحقیق کرنا. میں کسی کا سہارا لینا نہیں چاہتا. اب میں خود سے جو ہے تحقیق کرنا سیکھنا چاہتا ہوں. آپ مجھے براہ مہربانی سکھا دیجئے. بھاگے نا پروفیسر صاحب، آپ مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھائیں. سورہ فاتحہ پڑھیں میرے بھائی. دیکھیں آپ پھر زیادہ شراب پئیں کیا؟ آپ نے مجھے خود تحقیق کرنے کا طریقہ پوچھا. میں نے آپ کو کہا کہ بھائی ادھر سے شروع کریں. جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے 12.5 لاکھ اجتہادی مسائل حل کیے، یہ جھوٹ ہے. اس کو آپ فرقو، اپنے علماء سے پوچھو، دیکھو، دلیل کا پوچھو، تو انشاءاللہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا. یہ آپ کی تحقیق ادھر سے جب یہ چیز کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آگے دوسری میں آپ کو تحقیق کا دوسرا اسٹیپ بتا دوں گا. آپ پہلے ایک پہ تو عمل کرو نا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیں راشد، آپ کہتے ہو کہ مجھے خود سے تحقیق سکھاؤ. میں نے آپ کو اسٹیپ بتایا کہ بھائی جو 12.5 لاکھ اجتہادی مسائل جو امام نے حل کیے، اس کو پرکھو، اپنے علماء سے پوچھو، اس کے دلیل مانگو. تو یہاں سے تحقیق ہوتی ہے. اس طرح یہ تحقیق کا آغاز ہے، ادھر سے تحقیق شروع ہوتی ہے. تو جب آپ بولتے ہو کہ مجھے تحقیق سکھاؤ، جب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ مانتے نہیں ہو، تو اب پھر آپ کی میری کہاں سے بنے گی یہ بتاؤ.
کوئی بات نہیں میرے پیارے بھائی، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، پروفیسر صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ ترجمہ کریں گے، پھر تفسیر کریں گے خود سے، پھر مسئلے نکالیں گے اور مجھے سمجھائیں گے، سکھائیں گے، تو میں بالکل سیکھوں گا میرے پیارے بھائی۔ اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھائیں قرآن حدیث سے۔ تمہیں بھائی اللہ کا واسطہ یار، اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، کچھ تو شرم کر لو، اللہ کے واسطے کی لحاظ تو رکھ لو یار، کم سے کم میری نہ صحیح لیکن اللہ کے واسطے کی تو کچھ لحاظ کر لو۔ کہ آپ شراب پھر زیادہ لے چکے کہ آپ نے پوچھا کہ بھائی تحقیق کا طریقہ مجھے سکھاؤ، آپ کا کلپ سیو ہے، میں آپ کو تحقیق کا طریقہ بتاتا ہوں، آپ اوپر سے ضد کرتے ہو، تو اس طرح کس طرح آپ سے پھر بات بنے گی؟ میں نے آپ کو کہا کہ 12.5 لاکھ اجتہادی مسائل جو اب حنیفہ رحمۃ اللہ نے حل کی، آپ جو اس پہ جھوٹ بولتے ہو، تو پہلے ان کے تحقیق کرو، اپنے علماء سے پوچھو، اس سے دلائل مانگو۔ اس طرح میں نے آپ کو پہلا اسٹیپ دیا، آپ پہلے اسٹیپ پہ چلے جاؤ، یہ آپ اس میں تھوڑا تحقیق کرو، پھر آگے میں دوسرا اسٹیپ آپ کو بتاتا ہے، اوکے؟ جب مانتے نہیں ہو، ضد کرتے ہو، تو کیا آپ نے کہا کہ مجھے تحقیق کا طریقہ سکھاؤ، میں آپ کو طریقہ بتایا، ابھی ٹیچر کا کام طریقہ، ابھی آپ نہیں عمل نہیں کرو گے تو خود تباہ ہو جاؤ گے۔ بھائی میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، تقلید چھوڑ رہا ہوں، اب مجھ سے سوال نہ کرو، یہ میں قائم کرتا ہوں، میں چھوڑنا چاہ رہا ہوں، جس میں بھی آپ کو لگتا ہے نا اس میں تقلید ہے، چھوڑ دیے لاؤ، لیکن مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھاؤ یار۔ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پوری ضروریت وکٹورین حدیث کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پروفیسر صاحب مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھائیں قرآن حدیث سے، ورنہ اللہ قسم تم لوگوں کا گربان پکڑ لوں گا قیامت کے دن۔ جیسے تم تقلید کے حرام ہونے کا، شرک ہونے کا فتویٰ دیتے ہو نا، تو میں تمہارا گربان پکڑ لوں گا قیامت کے دن کہ اللہ میں تو خود چھوڑنا چاہتا تھا، اور میں ان کے نیہورے کر رہا تھا کہ یہ مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھائیں قرآن حدیث سے، لیکن انہوں نے نہیں سکھایا، میں گربان پکڑ لوں گا۔ یار پروفیسر صاحب میں خود سے تحقیق کرنا سیکھنا چاہتا ہوں بھائی، طریقہ نہیں، میں طریقہ نہیں سیکھنا چاہتا، میں خود سے تحقیق کرنا سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے خود سے تحقیق کرنا سکھائیں میرے بھائی۔ آپ کیوں بھاگ رہے ہو؟ میں کیا سمجھوں اس بات سے، کیا مطلب اس سے کیا مطلب نکال، میں سے یہ مطلب نکالوں کہ آپ خود سے تحقیق نہیں کرتے؟ انکار کر دیجئے، میں پھر آپ سے جو ہے سوال نہیں کروں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم خود سے تحقیق نہیں کرتے، بھائی ہم بھی تو دوسرے کی تقلید ہی کرتے ہیں، تو تقلید کیوں چھوڑتا ہے؟ کہہ دیجئے پھر اس طریقے سے۔ دیکھیں، میں نے تو آپ کو، ٹیچر کا کام ہے اسٹوڈنٹ کو بات کرنا، اس کو سمجھانا، اگر اسٹوڈنٹ جاہل ہے یا پیا ہوا ہے، نہیں سمجھتا ہے، تو اسٹوڈنٹ کی غلطی ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ پہلے ابو حنیفہ کے 12.5 لاکھ اجتہادی مسائل ہے، اس کو چیک کو، پرکھو، اس کو دیکھو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ادھر سے میں نے آپ کو اسٹیپ بتا دیا، اس پہ آپ عمل کرو نا۔ لیجئے، میں نے تو اس میں یہی کہا کہ مجھے سکھائیں، مجھے تحقیق کرنا سکھائیں بھائی۔ وہی تو تحقیق تو آپ کو سکھا رہا ہوں نا، کیا چھپے کہ آپ کے دماغ کی میموری میں ڈال دو؟ طریقہ تو بتایا کہ امام صاحب کے 12.5 لاکھ اتحادی مسائل پہ تحقیق شروع کر، اپنے علماء سے پوچھ، یہی طریقہ تو بتا رہا ہوں آپ کو نا۔ جی بالکل صحیح بات ہے، ٹیچر کا کام ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو سمجھانا، تو آپ قرآن کریم کی آیت پڑھیں نا، سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ کریں۔ اگر میں نہ پڑھوں آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ ترجمہ نہ پڑھوں، میں آپ کے ساتھ آپ کی تفسیر نہ پڑھوں، تب میری غلطی ہے نا۔ تو آپ پڑھیں تو صحیح بھائی، اسٹوڈنٹ کو پہلے سبق تو دیں، آپ سبق دیں پہلے آپ۔ چلیں سورہ فاتحہ پڑھیں جلدی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لک به علم، پڑھا بھی چل۔ ارے بھائی مجھے اجتہادی مسئلے نہیں، مجھے قرآن حدیث سے خود سے تحقیق کرنا ہے، پہلے سیکھوں گا جبھی تو کروں گا بھائی، پہلے سیکھوں گا جبھی تو کروں گا، پہلے سکھاؤ تو صحیح، جبھی تو میں چیک بھی کروں گا نا یار میرے بھائی۔ پروفیسر صاحب اچھا میں اس بات سے کیا سمجھوں کہ آپ لوگ اب لوگوں کو خود سے تحقیق بھی نہیں سکھائیں گے؟ اس کا کیا مطلب نکالا جائے؟ اس کا مطلب یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، پھر آپ لوگوں سے۔ آپ سے قرآن مجید کی تحقیق آپ کو بتاتا ہوں، پڑھ میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لک به علم، چلو میرے ساتھ اب دوہرائی پڑھیں، چلو۔
یہ سورہ فاتحہ ہے، میں سورہ فاتحہ کو کہا آپ سے، سورہ فاتحہ کو کہا میں نے آپ سے۔ ٹیچر آپ ہیں یا میں ہوں؟ ایک تو آپ کو تحقیق بتا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے جلدی یہ آیت پڑھ، چل جلدی کر۔ جی اصول یہی ہوتا ہے نا، اگر بندہ جانتا نہیں تو اس کو شروع سے ہی سکھایا جاتا ہے، تو آپ شروع سے سکھائیں نا۔ آپ سورہ فاتحہ سے آئیں نا میرے بھائی، سورہ فاتحہ سے آئیں میرے پیارے بھائی، سورہ فاتحہ سے آئیں، ٹھیک ہے نا، سورہ فاتحہ سے آئیں میرے پیارے بھائی۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے ترجمہ کریں، پھر اس کی تفسیر کریں، پھر اس سے مسئلے نکالیں اور پھر مجھے سکھائیں میرے بھائی۔ یہ آپ کبھی بھی تحقیق نہیں کر سکتے ہو، آپ ٹیچر سے ضد کرتے ہو۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیات پڑھی وہ تو تحقیق پہ ہے نا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تو تحقیق پہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ یہ میرے پیچھے آپ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ، چل جلدی کر۔ جی میرے پیارے بھائی ایسا ہے نا، یہ بے قاعدہ آپ پڑھا رہے ہیں نا، بے قاعدہ پڑھا رہے ہیں نا میرے پیارے بھائی۔ بچہ پہلے کلاس کا ہے، سوال اسے تم 10 کلاس کا دے دو، کیسے پڑھ لے گا وہ؟ پہلے کلاس کا بچہ ہے تو پہلے کلاس سے ہی اس کی تعلیم چالو ہوگی نا۔ اور جب میں خود سے تحقیق کرنا اب سیکھنا چاہتا ہوں تو قرآن کریم کی پہلی آیت سورہ فاتحہ ہے، آپ یہیں سے سٹارٹ کریں، طریقے سے چلے نا۔ بے طریقے کیوں چل رہے ہیں آپ؟ بے طریقے کیوں چل رہے ہو آپ پروفیسر صاحب؟ بے طریقے نہ چلو۔ کہ آپ کے قسمت میں اللہ نے تحقیق نہیں لکھی، جب ٹیچر آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہے آپ نہیں کرتے ہو، تو وہی ابو جہل کی بات ہو گئی۔ آپ کو کیا کریں؟ مکے میں ہوتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے، ایک شہر میں رہتے ہوئے، اس کو اللہ نے ہدایت نہیں لکھی، چلا گیا۔ اس طرح آپ کو اللہ نے ہدایت نہیں لکھا کہ آپ تو عادم محقق ہو، کیونکہ آپ تو نسمی تقریر نہیں کرتے، وہاں تحقیق کرتے ہو، لیکن فروئی میں آپ اندھے ہو۔ چلو اچھی بات ہے، میں آپ سے اس پہ اور ضد نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ تحقیق کا یہ طریقہ ہے، اگر آپ کرنا چاہے تو ابی حنیفہ کا جو 12.5 لاکھ اجتہادی مسائل ہے اس کو پرکھو، یہاں سے آپ کا کام شروع۔ جی پروفیسر صاحب، مسئلہ یہ ہے نا کہ ٹیچر جو ہے دوگلی پالیسی اپنانا چاہ رہا نا، ٹیچر جو ہے بجائے سکھانے کے اپنا پیچھے چھڑانا چاہ رہا نا۔ یہ دنیا کا تو قاعدہ ہی ہوتا ہے پروفیسر صاحب، جب آپ مدرسے میں پڑھنے گئے ہوں گے تو پہلے آپ کو الف با تا کا قاعدہ ہی پڑھایا ہوگا، نہ کہ ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ میں 28واں سپارہ رکھ دیا گیا ہو یا 25واں سپارہ رکھ دیا گیا ہو۔ نورانی قاعدہ ہی پڑھایا گیا ہوگا آپ کو پہلے۔ تو میرے پیارے بھائی تو بہتر ہے آپ شروع سے اسٹارٹنگ سے چلے نا۔ آپ کو کیا دقت ہے؟ سورہ فاتحہ سے موت کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا بتائیں تو صحیح، سورہ فاتحہ سے موت کیا ہے؟ ابھی جو اسٹوڈنٹ آ کے کچی میں بیٹھے گا اس کو کیا معلوم؟ تو آپ کو تو آتا نہیں ہے، اس لیے آپ کو 10 کا لگ رہا ہے نا۔ یہ چھوٹی سی آیات نہیں پڑھ سکتے، اس میں تو 7 آیات ہیں، پھر وہ کیسے پڑھو گے؟ تو جب میں آپ کو ایک آیت بتا رہا ہوں اس میں تو 7 ہے، تو ایک زیادہ یا 7 زیادہ ہے؟ اس لیے آپ کا دماغ کام نہیں کرتا، آپ پیچھو کے ہیں زیادہ۔ تو اس لیے میں آپ سے پھر بحث نہیں کرنا چاہتا، میں نے آپ کو گڑ طریقہ بتا دیا، اس طریقے سے تحقیق کرو۔ اب حنیفہ کے 12.5 لاکھ اجتہادی مسائل چیک کرو۔